وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 6، درس کا نمبر 2143۔ آج کا موضوع، کیا ہم زندگی صرف دنیا کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 6۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اپنے بندوں کے لیے وہ ناشکری کی روش کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو
تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر کار تم سب اپنے رب کی طرف واپس لوٹو گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ، اہم آیات ہے سامعین کرام، اور ہمارے لیے ہے۔ آج کا معاشرہ جتنا اس وقت یعنی ضرورت رکھتا ہے یا محتاج ہے اللہ کی ہدایت کا، تو وہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، ہدایت کی ضرورت تو انسان کی پیدائش کے ساتھ انسان اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، اور تا قیامت ایسا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے، اور ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لیا ہے۔ اب یہی ہدایت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش بامقصد ہے، اور رات اور دن کا اختلاف جو ہے یہ تمہارے لیے، تمہارے آرام کے لیے ہے، تمہارے کام کے لیے ہے۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہیں تمہاری خدمت کے لیے، ہر ایک اس میں اپنے مدار پر چل رہا ہے، اور وہ ایک ذات ہے، غالب ہے اور درگزر فرمانے والی ہے۔ آج کا جو سبق ہے، سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں بنایا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ دیکھیں، ایک ہماری تخلیق ہے، اور پھر اس تخلیق کے لیے جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، دیکھیں میں مثال تو کچھ اتنی خاص نہیں ہے اور اچھی نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ 5000 روپے کا ایک نوٹ ہے، آپ اسے جتنا بھی رکھیں تو وہ ایک نوٹ ہی رہے گا، اس سے 2 نہیں بنیں گے کبھی بھی۔ یہ تخلیق کا عمل جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں اس کی حکمت بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مٹی سے ایک ہیولہ بنائے، ایک جسم بنائے، اور پھر اس کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، کتنا بڑا مقام ہے، ایسی بڑی بات، یعنی اتنی اہم انداز میں پیدائش تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی نہیں کی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا نکسک برابر کر دوں، اور اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے رحم میں جیسے بھی وہ چاہتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، ہم تو کچھ یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یا پیدائش سے وَإِنَّهُمْ عَنِ الْخَلْقِ لَغَافِلِينَ، قرآن میں آیت ہے کہ یہ لوگ تخلیق سے بے خبر ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے، آج کے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس معاشرے کو دیکھیں تو ہم یہ تخلیق کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بس ہم پیدا ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک
ہم ساری توجہ ظاہر کی طرف رکھتے ہیں۔ بچپنا میں نے نکال دیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو اختیار ملتا ہے، شعور ملتا ہے، تو یہ اپنا رخ یعنی ظاہر کی طرف کر لیتا ہے اور ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے۔ اپنی تخلیق سے بے خبر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت بھی۔ آپ میں سے دیکھیں، کچھ شاید خواتین مجھے سن رہی ہوں یا کچھ مرد حضرات سن رہے ہوں، تو ہم دونوں جو ہے بس اپنے آپ کو مرد اور خاتون تصور کرتے ہیں، اور ہماری سوچ جو ہے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، اس کو ذرا توجہ، ہماری سوچ صرف ظاہر تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ میں سے کافی خاتون خانہ ہوں گی یا گھر والی ہوں گی، ظاہر ہے جو بھی ہے، آپ کی سوچ صرف ظاہر تک محدود ہے۔ یہ میرا میاں ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ میرے مسائل ہیں۔ ساری زندگی آپ اس ظاہر کے لیے، ظاہر کو سوچتے ہوئے اور ظاہر کے لیے زندگی گزار دیتی ہیں۔ میں خواتین سے عرض کر رہا ہوں، اللہ اسی طرح مرد حضرات، وہ تو دنیا، پیسہ، کاروبار، نوکری، اسی کی فکر میں، یہ میرے بچے اور بچوں کو پھر آسمان تک پہنچانا ہے میں نے۔ یہ بعض اوقات الفاظ میں تھوڑے سے افسوس کے مارے ایسے کہتا ہوں، اس میں اور کوئی بات پنہا نہیں ہے میرا مقصد۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری توجہ ہم نے ظاہر کو دی ہوئی ہے۔ اس وقت کا مسلمان، اس وقت کا انسان، اور خاص طور پہ مسلمان، یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ ہماری کیفیت جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خاص بندے سے، کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور ہماری کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بھی بیان کی ہے قرآن میں، إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ بالکل 100% ہماری وہ جن کو میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن بھی ہیں، ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا یہ تمام کیفیات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ کیا اللہ سے ملاقات کی ہماری کوئی امید ہے؟ کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں۔ دنیا کی زندگی، دنیا میں اگر آپ کو اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، بس آپ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے۔ اور کیا قرآن سے آپ کا کوئی واسطہ ہے؟ والذین ہم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیت سے غافل ہیں، ہم تو قرآن سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں، میں کوئی فتوہ بازی کی میں نے فیکٹری نہیں کھولی ہوئی کہ میں فتوے لگاتا پھروں، تو قرآن کی آیات میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر آپ دوسری صورت میں تو پھر آپ مومن کامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرما دی ہے، آپ اللہ کے راستے پر ہیں، آپ اللہ کے ہیں، آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ دو ہی دیکھیں، یا تو جینا مرنا آپ کا دنیا کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے۔ موت کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک میں ہم ضرور جائیں گے۔ آپ جنت کی یعنی یقینی جنت کا ٹکٹ تو آپ نے لیا نہیں ہے، قبول بھی نہیں کیا ہے۔ جنت کا ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اب تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مدعا تو آخرت یا اللہ نہیں ہے، ہمارا مدعا تو ظاہر اور دنیا ہے۔ سوچے نا اس بات پہ۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، میں مفسر کا
لقب نہیں اپنے ساتھ لگوانا چاہتا. عام انسان ہوں، آپ کی جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی عطا سے تو وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے، اس پر ہم نے سوچنا ہے. کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے یہ کتاب میں نے آپ پہ نازل کی ہے ان کے لیے ہے، یہ تاکہ یہ تدبر کریں اس میں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. نہ تدبر اور نہ نصیحت. آج قرآن بس آپ دیکھ لیں، عام طور پہ میں جو دیکھتا ہوں قصے کہانیاں، جوشیلی بھڑکیلی باتیں، گلا پھاڑ کے گفتگو کرنا اور اپنے قصے کہانیاں سنانا، اختلافی باتیں، دین کا کیا حشر کر دیا ہم. یعنی آپ دیکھیں، میں تو دیکھیں اس میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں. کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کیسے، کن کن مراحل سے آپ ہو کے آئے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق. ماؤں کے پیٹوں میں، اس سے پہلے جو درس تھا میں نے آپ کو اشارتاً کیا تھا اور میں نے کہا تھا اسی وقت بات کریں گے، تو اب وہ موقع ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں، بیج ہم ڈالتے ہیں زمین میں، اس کا پودا، درخت جو بھی پھر پھل بن جاتا ہے. ایک بیج سے ایک درخت اگتا ہے اور وہ پھر پھل دیتا ہے. ہماری تخلیق جو ہے، ہمارا بیج جو ماں کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، کھیتی کی مانند ہے. لیکن یہ دیکھیں جب بیج کو بھی آپ ڈالتے ہیں تو اس کو وہاں سانس، وہ یعنی زمین، سخت زمین میں نہیں بویا جاتا، بیج کو زمین کو نرم زمین میں بویا جاتا ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے. لیکن جب آپ کھیتی میں بیج ڈالتے ہیں انسان کا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہی شکلیں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ بیج آپ کی پروان چڑھتی ہے 3 پردوں میں. سب سے پہلے پردہ جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، یعنی پیٹ کا پردہ ہے. اس کے بعد رحم ہے، اس کے بعد ایک اور جھلی ہے مشیمہ، جو رحم کی ایک جھلی ہے، اس میں بچے کی جو بناوٹ ہے، جو خلقت ہے وہ ہوتی ہے. فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی خاص ایسا کھانا پینا ہے. آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدائش کا طریقہ کار مقرر کر دیا ہے. وہ ایک خون کا لوتھڑا اور پھر اس پہ ہڈیاں اور پھر گوشت اور گوشت سے پھر ہڈیاں اور پھر ایک انسان بن جاتا ہے. اور وہ ساری آپ دیکھ لیں بچے میں وہ سارے اعضاء جو ہیں مکمل ہوتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ سے آپ نکالتے ہیں تو سارا وہ سسٹم چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ سارا سسٹم اس میں موجود ہوتا ہے. ہمارا اس وقت جو میرا سسٹم ہے یہ پیدائش کی وقت بھی تھا میرا. اس وقت میرے جو وجود ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل ہے، اور یہ سارا جو نظام انہضام اور وغیرہ، یہ سارا وہ اس چھوٹے سے بچے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر باقی تو جب وہ پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی جب عمر بڑھتی ہے تو وہ جسم بڑھتا رہتا ہے، ہاتھ بڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں بڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کے ہاتھ آپ نے دیکھے اسی طرح. تو ہم سب اسی مراحل سے ہو کے آئے ہیں. پھر وہ جو زراعت ہوتی ہے، یعنی جو آپ بیج ڈالتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ لڑکی کی شکل بن جاتا ہے اور ایک لڑکے کی، اور ایک بعض اوقات دونوں صفات ہوتی ہیں، ٹرانسجینڈر.
اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ہم عام طور پہ جو ہے رواجی، تو وہ اس طریقے سے ہماری پیدائش ہوتی ہے، وہ ایک ہی بیج ہے، کبھی بچی ہوتی ہے کبھی بچہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس سے ہم نے سبق لینا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہ وہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ 8 نر و مادہ پیدا کیے تمہارے لیے، وہاں کے ماحول کے مطابق اس کے نر اور مادے 8 بن جاتے ہیں، گائے، بیل، بھیڑ اور اس کا نر و مادہ، بکری نر و مادہ، اونٹ نر و مادہ۔ تو اب یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی صبح میں دیکھ رہا تھا، مٹن شاپ پہ کھڑا ہوا تھا، آج کی بات، تھوڑی کلیجی لینی تھی میں نے، تو وہ سریاں پڑی ہوئی تھی، 2-3 سریاں پڑی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، اور سری تو بس سری ہوتی ہے، سر کٹا ہوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ میں یار اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہماری خدمت کے لیے۔ لاکھوں جانور ہم پر قربان ہو جاتے ہیں روزانہ۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد۔ 8 ارب آبادی ہے، تو اس کو اگر آپ 1 ارب جانور کر لیں، اس میں یعنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے جانور ہوتے ہیں، لیکن 1 ارب لگا لیں، یعنی 8واں حصہ لگا لیں جانور، یا 16واں حصہ لگا لیں، 50 کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں روز انسان کے لیے، اور ہم تو نرے ناشکرے ہیں۔ آگے مضمون آ رہا ہے نا ناشکری کا، ہم تو نرے ناشکرے بنے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اس کے باوجود یہ ساری نعمتیں ہیں، میں بادشاہ ہوں، لیکن اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو تو تمہاری ضرورت مجھے تو نہیں ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، تمہیں تو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور تم ناشکرے بنے ہوئے ہو۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ذرا احساس تو کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ یہ تو 8 یعنی جانوروں کا تذکرہ ہے، نر و مادہ کا۔ چکن کو آپ دیکھ لیں، عام طور پہ چکن بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ پھر جو فش مارکیٹ ہے، سمندر سے لاکھوں ٹن جو ہے وہ آپ یعنی دنیا میں لاکھوں ٹن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جتنا بھی استعمال ہوتا ہے، تعداد سے میری کوئی بحث نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے، کھانے کھا رہے ہیں، سبزیاں پک رہی ہیں، گوشت پک رہے ہیں، اور کھابے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ اسی میں بس مصروف ہیں کہ آج کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے رہیں گے، کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یعنی ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے بس دنیا ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، حالانکہ یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ہمارے لیے بنا دی ہیں ہماری ظاہری ضروریات کے تحت، لیکن ہم نے تو اس کو مستقل اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے۔ اسی آسائشات دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اسی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار کر واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو دنیا دار ہے وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، دنیا جو متقی ہے وہ جنتی ہے، یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، جنت تو متقیوں کا ٹھکانہ ہے، اور جو منکرین حق ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کون ہے وہ منکر حق؟ ہم ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔
آپ دیکھ لیں اس جو انسانیت کو میں لے لیں، انسان 8 ارب میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم اسی غیر مسلموں کے ساتھ، ہماری روش وہی غیر مسلموں والی ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مدعا جینے کا بھی ظاہر ہے، ہمارا مدعا بھی جینے کا ظاہر ہے۔ ان کو بھی، وہ تو آخرت کے زبان سے بھی ممکن ہے، ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں آخرت کا۔ اللہ کی ملاقات کا نہ ان کو یقین ہے نہ ہمیں یقین ہے۔ کیا فرق ہے ہم میں اور کافروں میں؟ بس صرف یہ کلمہ طیبہ وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو الہ واحد نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ورنہ تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا ٹھکانہ جو ہے اس وقت، جو ہمارا رویہ ہے معاشرتی طور پہ، اجتماعی طور پہ، امت کے طور پہ، تو ہم نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ ویسے تو آپس کی بات ہے، نہ جہنم پہ یقین ہے ہمارا، نہ جنت پہ ہے، ہمارا یقین صرف ظاہر پہ ہے۔ یہ 5000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، بس۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر بے ہوشی کی حالت میں، اس وقت تو ہم بے ہوش ہیں، مسلمان قوم بے ہوش قوم ہے، مری ہوئی قوم ہے، مردہ قوم ہے۔ اس پر ایک یعنی نشہ ہے، ایسا نشہ ہے کہ گہرا نشہ ہے، اس کو ہمیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ دیکھیں ایک نشے ہی ہوتا ہے نا، نشے جو ٹن ہو جاتے ہیں نا شراب کے نشے میں، بہت شراب پی لے پھر ٹن ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وقت آج مسلمان ٹن ہے دنیا کے نشے میں۔ اس کو یہ قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، سینکڑوں لوگ جو ہے اس گروپ سے اپنے آپ کو نکال چکے ہیں، سینکڑوں۔ یعنی اس وقت جتنے ہیں اس سے شاید ڈبل جو ہے چند روز رہ کے واپس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں سننا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا رویہ ہمارا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔